اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ خروج دجال ایک ایسا موضوع ہے جس پر روایتوں کے دفتر بھرے پڑے ہیں۔ ہر امت کے نبی نے اپنی قوم کو دجال سے آگاہ کیا۔ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ صحابہ کو دجال کی آمد کی خبر دی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم اس حدیث کا ذکر کریں گے جسے حدیث جساسہ کہتے ہیں، جس کے مطابق صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ دجال سے ملاقات کی تھی اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے مطابق بتایا تھا، لہٰذا آپ نے اس واقعے کی تصدیق کی اور ایک طویل خطبہ دیا تھا۔ یہ بات ہے اس وقت کی جبکہ مدینہ اور مکہ میں مرد عورت ایک ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والے کو سنا، وہ اعلان کر رہا تھا چلو نماز ہونے والی ہے۔ میں نماز کے لیے نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر چڑھ گئے اور آپ کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا؟ انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا بخدا میں نے تم کو نہ تو مال وغیرہ تقسیم کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھے، وہ آئے اور مسلمان ہو گئے اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کی تھی۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تمیم داری آیا جو کہ ایک نصرانی تھا اور وہ کہنے لگا میں عطر کا کاروبار کرتا ہوں اور اسی سلسلے میں مختلف ملکوں کا سفر کرتا ہوں۔ وہ یعنی تمیم داری کہتا ہے وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوا جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا تھا اور ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمی تھے۔ سمندر کا طوفان ایک ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا۔ آخرکار مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ یعنی ٹاپو نظر پڑا جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ اترتے ہی ان کو ایک جانور کی سی شکل والی چیز دکھائی دی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے، جس وجہ سے اس کے اعضائے مستورہ تک نہ نظر آ رہے تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا کمبخت بھلا تو کیا چیز ہے؟ وہ بولی میں دجال کی جاسوس ہوں۔ اس جاسوس نے کہا یہاں سے تم گرجے چلو، وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو ہم ڈرے، ہمیں لگا شاید وہاں کوئی جن ہے، اس لیے ہم لپک کر گرجے پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی جنزیروں سے نہایت ہی مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا تیرا ناس ہو تو کون ہے؟ وہ بولا تم کو میرا پتہ تو کچھ نہ کچھ لگ ہی گیا ہوگا، اب تم بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور ایک ماہ تک رہا، اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور نظر پڑا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا میں جساسہ یعنی جاسوس ہوں، چلو اس شخص کی طرف چلو جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آئے۔ اس نے کہا مجھے یہ بتا کہ بیسان کی کھجوروں میں پھل آتے ہیں، شام کی یہ ایک بستی کا نام ہے۔ ہم نے کہا ہاں آتے ہیں۔ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا اچھا بحیرہ طیبہ کے متعلق بتا، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا بہت ہے۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جبکہ اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا زغر کے چشمے کے متعلق بتا، یہ بھی شام کی ایک بستی کا نام ہے، کہ اس میں پانی ہے یا نہیں، اور اس بستی والے اس کی پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اسی کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا نبی الامین کا کچھ حال سنا؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اچھا پھر نتیجہ کیا رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لے۔ اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے کہ جب کہ یہاں سے مجھے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی،
میں باہر نکل کر تمام زمین گھوم جاؤں گا، 40 دن کے اندر اندر کوئی ایسی بستی نہ رہ جائے گی جس میں میں داخل نہ ہو جاؤں گا سوائے مکہ اور طیبہ کے۔ ان دونوں مقام میں میرا داخلہ ممنوع ہے، یعنی منع ہے۔ جب میں ان دونوں میں سے کسی بستی پر داخل ہونے کا ارادہ کروں گا، اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے آ کر مجھ کو داخل نہ ہونے دے گا، مجھے داخل ہونے سے روک لے گا، اور مقدس مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے، وہ ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی منبر پر مار کر فرمایا، وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ یہ جملہ آپ نے 3 بار فرمایا۔ پھر حضور فرمانے لگے، دیکھو کیا یہی باتیں میں نے تم کو پہلے نہ سنائی تھی؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں آپ نے فرمایا تھا۔ دوستو، وہ تو حضور کا زمانہ تھا کہ جب بتایا جاتا ہے کہ دجال کی آمد قریب ہے۔ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں، یعنی وہ وقت قریب ہے کہ جب دجال آ گزرے گا۔ ناظرین، ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اور آپ اللہ کی عبادت کریں، اس کے حضور حاضر ہوں اور سجدہ ریز ہو جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز بجماعت ادا کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔